بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ریکروٹمنٹ کے حوالے سے ہے۔ ریکروٹمنٹ جو ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ڈائمینشنز میں سے ایک ڈائمینشن ہے۔ تو آج جو ہے ہم ریکروٹمنٹ کے چیلنجز اور کنسٹرینٹس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ریکروٹمنٹ پروسیس کے اندر ایک ریکروٹر کے لیے کیا کیا چیلنجز یا کیا کیا ہارڈلس یا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو ہے ریکروٹمنٹ پروسیس کو اپنے منطقی انجام تک کیسے پہنچا سکتا ہے۔ تو وہ چیلنجز میں سے جو ہے مختلف چیلنجز یہاں پہ دیے گئے ہیں آپ کے سامنے۔ ان میں سے ایک ہے اسٹریٹجک اینڈ ہیومن ریسورس پلان سے، سیکنڈ پہ ہے ایکول امپلائمنٹ اپارچونیٹی لیجسلیشن اینڈ افرمیٹو ایکشن پلان سے، تھرڈ پہ انوائرمنٹل کنڈیشن سے، فورتھ پہ آرگنائزیشنل پالیسی سے، ففتھ پہ ریکروٹر ہیبٹ سے، اور سکس پہ جاب ریکوائرمنٹس، سیون نمبر پہ کاسٹ آف ریکروٹمنٹ، اور ایٹ پہ جاب انسینٹیو سے۔ یہ کچھ جو ہے کنسٹرینٹس یا چیلنجز یہاں پہ دیے گئے ہیں، تو ان کو ون بائی ون ہم جو ہے پڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء، اسٹریٹجک اینڈ ہیومن ریسورس پلانس یہ بھی ایک چیلنج ہے ریکروٹرس کے لیے۔ تو اسٹریٹجک پلانس اور ہیومن ریسورس پلانس کیا ہوتے ہیں؟ اسٹریٹجک پلانس اوورآل آرگنائزیشن کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور اسٹریٹجک پلانس انڈیکیٹ دی ڈائریکشن آف دی کمپنی اینڈ سجیسٹ دی ٹائپس آف جابس اینڈ ٹاسک دیٹ نیڈ ٹو بی انڈر ٹیکن۔ یہ بڑے پلانس ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے لیے، اور مختلف ٹائپس آف جابس اور ٹاسک کو جو ہے ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ کون سا وہ جو ہے جابس کو فلفل کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہیومن ریسورس پلانس جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں which jobs should be filled by recruiting outside the firm and which are to be filled internally، کہ کون سے جو ہے جابس کو آرگنائزیشن کے باہر سے جو ہے لوگوں کو جو ہے انوائٹ کر کے اٹریکٹ کر کے ان کو فل کیا جائے، بیسٹ آف دی اپلیکینٹ جو ان میں سے ہیں ان کو، اور کن حالات میں جو ہے آرگنائزیشن کے اندر ہی لوگوں کو جو ہے وہ جو ویکنسیز فل ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ تو جو ریکروٹرز ہوتے ہیں وہ اسٹریٹجک پلان اور ہیومن ریسورس پلانس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جو ہے ریکروٹمنٹ پالیسی کو جو ہے وہ اسٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس کو جو ہے انجام تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ جو ہے اگر ہیومن ریسورس پلانس میں یہ چیز موجود ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر جو امپلائیز ہیں ان کو ایک چانس دیا جائے، اگر ان کو اگنور کر کے باہر سے اگر لوگوں کو اگر ریکروٹ کیا جاتا ہے، تو یہ جو لوگوں کے اندر ایک ڈسکریجمنٹ سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یا تو ان کو کچھ 40% اگر باہر کے آرگنائزیشن کے باہر سے جو ہے آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، تو 60% آرگنائزیشن کے اندر جو آلریڈی امپلائیز ہیں، جو کوالیفائڈ ہیں، جو آگے جو پوسٹوں کے لیے، آگے گریڈس کے لیے، اسکیل کے لیے، تو ان کو چانس دیا جائے اور ان کو جو ہے ایک پراپر میرٹ کے تھرو ان کو جو ہے مواقع فراہم کیے جائے۔ تو ریکروٹرز ان چیزوں کو اسٹریٹجک ہیومن ریسورس پلانس کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے اپنا ریکروٹمنٹ پروسیس کیری آن کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ جو ہے ایکول امپلائمنٹ اپارچونیٹی لاس۔ ایکول امپلائمنٹ اپارچونیٹی لاس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو یکساں مواقع فراہم کرنا۔ سب کو مطلب کیا ہے کہ کیونکہ جو ہے کسی بھی معاشرے کے اندر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی ینگ ہوتا ہے، کوئی درمیانہ عمر کا ہوتا ہے، کوئی ایجڈ ہوتا ہے، یا جو ہے سارے مرد بھی نہیں ہوتے، مرد اور خواتین بھی موجود ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے کچھ ڈسیبل بھی موجود ہوتے ہیں، کچھ کسی مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں،
مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، مختلف کلر کے، مختلف ریسز کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو سب کو برابر کے مواقع دینا، تاکہ جو ہے کسی کی جو ہے دل آزاری نہ ہو، سب کو یکساں مواقع میسر ہوں۔ تو اس طرح کے قوانین جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں ہر ملک کے اندر۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، اقوام متحدہ کے قوانین کے اندر جو ہے یہ چیزیں موجود ہیں کہ سب کو برابر کے حقوق ملنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ افرمیٹو ایکشن پلانس اور ایسے ایکشن پلانس بنانا چاہیے کہ جو پاس میں جو غلطیاں وہ مزید آگے دہرائے نہ جائیں، اور نئے سرے سے جو لاس بنے ان کے مطابق پورا عمل درآمد کرایا جائے۔ تو it prohibits discrimination in all phases of employment including recruitment. Recruitment is used to achieve the goals of the affirmative action plans as per equal employment opportunity legislation. The recruiter will have to follow the rules regarding the protected classes quotas in toto. جو ریکروٹمنٹ کرنے والا ہے یا کرنے والے ہیں، وہ جو پروٹیکٹڈ کلاسز مطلب یہ ہے کہ جو سپوز مائنرٹی کلاسز ہو گئے، جو ڈسیبل لوگ ہو گئے، یا جو ہے خواتین ہو گئے، جو کمزور طبقے ہیں، ان کو جو ملک کا قانون جو پروٹیکٹ کر رہا ہے اس کو پراپر طریقے سے فالو کیا جائے۔ تو ریکروٹرز ان لاس کو بائی پاس نہیں کر سکتے، ایکولی امپلائمنٹ اپارچونٹی لیجسلیشن یا لاس کو بائی پاس نہیں کر سکتے، ان کو فالو کرتے ہوئے آگے جو ہے آرگنائزیشن کے لیے ریکروٹمنٹ پالیسی کرتے ہیں۔ اگر وہ صرف مردوں کی ریکروٹ کر لیں یا فیمیل کو ریکروٹ کر لیں تو کیا مطلب ایکولی امپلائمنٹ اپارچونٹی کے خلاف بات جاتی ہے۔ تو سب کو برابر کے مواقع دینا چاہیے اور قانون کو فالو کرتے ہوئے آگے جانا چاہیے۔ نیکسٹ جو ہے انوائرمنٹل کنڈیشن۔ عزیز طلباء، انوائرمنٹل یہاں پہ جو کنڈیشن سے مراد جو ہے آرگنائزیشن کے باہر کا جو انوائرمنٹ ہے، ایک آرگنائزیشن کا انٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایک آرگنائزیشن کے باہر کا انوائرمنٹ ہے جو آرگنائزیشن کے کنٹرول میں ایکچولی نہیں ہوتا، اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ آرگنائزیشن کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو ہے سپوز اکنامک کنڈیشن ہے، اگر اکنامک کنڈیشن بہت اچھی ہے تو ظاہر آرگنائزیشن کے جو ہے اس کی پروفٹ پہ بھی اثر پڑتا ہے، سیلز والیوم پہ بھی اثر پڑتا ہے، کیونکہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور بہتر ہوتی ہے، وہ لوگوں کی وہ آرگنائزیشن کے پروڈکٹس بھی خرید رہے ہوتے ہیں، تو آرگنائزیشن کی ایک اوور آل جو ہے اس کی آرگنائزیشن کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے، جس طرح ملک کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے آرگنائزیشنز جو ہے وہ دوسرے آرگنائزیشن بھی جو لوگ جو ریکروٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اچھا آفر دے دیتے ہیں، تو آرگنائزیشن بھی ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اگر تھوڑا سا کم آفر دے دے، کم پیکیجز دے دے، کم سیلریز آفر کرے اپنے ریکروٹس کو، تو وہ آرگنائزیشن کو جوائن نہیں کریں گے، وہ دوسرے آرگنائزیشن کی طرف چلے جائیں گے۔ تو ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں، اس طرح ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کو دیکھتا ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، پولیٹیکل اینڈ لیگل کنڈیشنز کو، حکومت کوئی قوانین لے کے آتا ہے، یا جو ہے کلچر اینڈ سوشل فورسز جو ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، یا امیگریشن لاز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایسے ریکروٹ کرتا ہے کہ یہ جو ہے مثلا جو ہے کہ آرگنائزیشن کسی ایک صوبے کے اندر ہے، پنجاب کے اندر ہے، تو وہ وہاں پہ ریکروٹمنٹ کرتے ہوئے یہ نہیں کہ پنجاب کے لوگوں کو اگنور کر کے وہ سندھ کے لوگوں کو جو ہے ریکروٹمنٹ کر لے، کیونکہ آپ کو وہاں کے لوگوں کو بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے، کلچرل سوشل اینڈ کلچرل فورسز، تو جس سوسائٹی میں آپ ایگزسٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ ہو، اور جو انوائرمنٹ کے اندر جو مختلف کنڈیشنز ہیں، جس طرح اکنامک کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے، اسی طرح جو ہے امیگریشن لاز کو دیکھتے ہوئے، ٹیکنالوجیکل کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ریکروٹرز جو ہے اپنے ریکروٹمنٹ پالیسی جاری رکھ رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے آرگنائزیشن پالیسیز۔ آرگنائزیشن پالیسیز ریکروٹمنٹ کا ایک اور چیلنج ہے، کیونکہ آرگنائزیشن پالیسیز are used to achieve uniformity, economies, public relations, benefits and other objectives. And sometimes policies can be a source of constraints, for example compensation policies ہیں۔ دیکھیں compensation policies
بعض ٹائم آرگنائزیشن جو لوکل لیول پہ جو ریکروٹ کر رہے ہوتے ہیں تو لوکل ریکروٹس کو جو ہے اتنا آفر نہیں کرتے جتنا کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ آ جاتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں آرگنائزیشن کے لیے، تو ظاہر وہ زیادہ آفر، وہ زیادہ جو ہے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو آرگنائزیشن کا کمپنسیشن پالیسی لوکل لیول پہ ہے، تو اگر انٹرنیشنل لیول پہ لوگ بھی آ جاتے ہیں تو ریکروٹر کے تھوڑا سا مشکل پیش آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ آفر کو بڑھا دیں یا کم کر دیں. تو ان چیلنجز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کمپنسیشن پالیسی کس طرح کی ہے. پروموشن فرام ود ان پالیسیز، بعض آرگنائزیشنز کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ چانس جو آرگنائزیشن کے اندر لوگ ہیں اگر وہ کوالیفائڈ ہیں تو ان کو زیادہ چانس دیا جائے. تو یہاں پہ ریکروٹرز اگر وہ آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن کو زیادہ شیئر پہ دے دیں گے، وہ زیادہ آفر کریں گے، تو ادھر آرگنائزیشن کی اپنی پالیسی ہے کہ وہ زیادہ تر جو ہے آرگنائزیشن کے اندر انٹرنل جو امپلائیز ہیں ان کو زیادہ وہ پیش کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر پروموشن چانس ان کو مل جائے اور آگے انکریجمنٹ کو، موٹیویشن کو ملے. تو اس صورت میں ریکروٹرز کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے چیلنجز کو دیکھ کر کے وہ جو ہے اپنا ریکروٹمنٹ یا ایچ آر ڈپارٹمنٹ اپنا وہ جاری رکھتا ہے اس صورت میں. اسی طرح ہائرنگ آن ٹیمپرری بیس پالیسیز ایٹسٹرا، اگر آرگنائزیشن کی پالیسی یہ ہے کہ وہ ٹیمپرری بیس پہ ہائر کرنا چاہتا ہے تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ان کو پرماننٹ بیس پہ نہیں ہائر کر سکتا، کیونکہ آرگنائزیشن کی پالیسی یہی ہے، اسٹریٹجک پلانس میں یہ چیز موجود ہے. تو یہ ریکروٹرز کو اس طرح کی کانسٹرینٹس، اس طرح کے ہارڈلس کو کینلی دیکھنا پڑتا ہے اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک درمیانہ راستہ نکال کے آگے جانا پڑتا ہے. Dear students, next recruiter habits. A recruiter's past success can lead to certain habits. Certainly, habits can eliminate time-consuming decisions that yield the same answers, but habits may also continue past mistakes or failures. So the recruiters must safeguard against self-imposed constraints in the form of habits, especially since more than 40% of recruiters never receive training from their companies. یہاں پہ ایک بات کر رہے ہیں کہ کچھ ہیبٹس طرح ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اگر کچھ ٹریننگ وغیرہ چیز ریکروٹر نہ حاصل کر لے تو وہ ان کا اثر ہوتا ہے ریکروٹمنٹ پروسیس پہ. ان کے انٹرویو لیتے ہوئے وہ جو ریکروٹر جو ہے، سپوز اگر اس کی پرسیپشن اسٹڈی ڈیولپ ہو کہ یہ جو انگلش اسپیکنگ جو کینڈیڈیٹس ہیں یہ زیادہ قابل ہوتے ہیں، تو وہ تو غلط کر جائے گا. اس کا جو ہے ایک سیکنڈ کینڈیڈیٹ وہ اسپیکنگ فلوئنٹ نہیں ہے لیکن اس کو نالج بہت زیادہ ہے ان میں سبجیکٹس ریلیٹڈ. تو جو ریکروٹر ہے وہ اگر جو ہے اس کا ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ جو انگریزی بولنے والے بڑے قابل ہوتے ہیں، تو اس نے غلط اس کا ڈیسیشن آئی ہے. اسی طرح جو ہے سپوز کوئی کسی بڑے ادارے سے ڈگری لے کے آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یار تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے تو بہت قابل ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ آکسفورڈ کا گریجویٹ ہو بہت زیادہ ایکسلنٹ بھی ہو، کوئی دوسرا بندہ بھی ہو سکتا ہے اس کے برابر. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، پرسیپشنس کے حوالے بھی ہوتے ہیں یا ان کے عادات کے حوالے سے ہوتے ہیں جو ریکروٹرز کو ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ریکروٹرز اپنے آپ کو اس کے اندر بائسنس کو سامنے رکھتے ہوئے آبجیکٹیولی جو ہے وہ ریکروٹمنٹ پروسیس کو جاری رکھے. یہ جو بائسنس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ایک کنسٹرینٹس اور چیلنجز ہوتے ہیں، تو ریکروٹرز کو اپنے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا جو آبجیکٹیو اس کا اپروچ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ جو ہے وہ ہے جاب ریکوائرمنٹس. تو ریکروٹمنٹ پروسیس میں ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ جاب، واٹ ڈز اے جاب ریکوائر، جاب کس نوعیت کی ہے، اس کو کس قسم کے لوگ چاہیے. اگر وہ ٹیکنیکل نوعیت کے تو ظاہر ہے ٹیکنیکل قسم کے اسپیشلٹی والے لوگ چاہیے ہوں گے. اگر اس میں مینیجیریل کو ایگزیکٹو پوزیشن کی جاب ہے تو ظاہر ہے اس میں اتنی ٹیکنیکلنس کی ضرورت نہیں ہوتی. وہاں پہ جو ہے اس بندے کی اوورال ڈیسیشن میکنگ پاور اور اس کی ایٹیٹیوڈس ٹورڈز دی جاب اور اس کی کمیونیکیشن اسکلس اور اس کی انالیٹیکل پاور وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے. یہاں پہ ایک اسٹڈی دیا ہوا ہے. As per a study Committee for Economic Development conducted in USA found
that specific vocation skills are less crucial than is a high level of literacy. In addition, a responsible attitude towards work, the ability to communicate in English, and the capacity to learn more are found to be significant. कुछ चीज़ें होती हैं जो ये स्पीकिंग पावर उनकी अच्छी हो और उसको लर्न करने की कैपेसिटी उस कैंडिडेट के अंदर मौजूद हो, एम्प्लॉय के अंदर मौजूद हो, तो वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल चीज़ें हैं. तो नेक्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ है, फाइंड द बेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस एप्लीकेंट यू कैन इज अ कंस्ट्रेंट दैट इज ऑफन इम्पोज्ड इन रिक्रूटर्स. को कहा जाता है कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट ले लें, लेकिन जो है एक्सपीरियंस भी हो, लेकिन आगे उनको पैकेजेस जो है वो फ्रेश लोगों का दिया जा रहा हो, तो वो किस तरह उनको रिक्रूटर्स हायर कर सकते हैं. तो ये किस तरह हर्डल्स हैं जो रिक्रूटर्स को देखना पड़ता है. एक्चुअली जो रिक्रूटर्स को देखना होता है कि मैच देख रहा होता है कि यार वो एप्लीकेंट के अंदर जो जॉब से रिलेटेड चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, वो नॉलेज, वो स्किल्स, वो एबिलिटीज़ जो जॉब डिमांड कर रहा है, वो हाई नीली जो है नॉलेजेबल बंदे उनको तो नहीं चाहिए होता है कि जॉब कितना डिमांड कर रहा है. वो मैट्रिक लेवल का जॉब है, इंटर लेवल का है, ग्रेजुएशन का है, मास्टर लेवल का जॉब है. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होती हैं. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट. जाहिर है जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है. वो खर्चा किस शक्ल में आता है? खर्चा एडवर्टीजमेंट की शक्ल में आता है. जब वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर करते हैं, प्रिंट मीडिया के अंदर वो जो है एडवर्टीजमेंट होता है, और इसी तरह जो बिल बोर्ड्स, पोस्टर्स वगैरह के थ्रू तक लोगों को खबर हो, वो अप्लाई कर लें और आ जाए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ. तो इसमें काफ़ी सारा खर्चा आ जाता है. The recruitment is a costly process because it takes resources. Suppose यहाँ पे दिया हुआ है कि time resources, financial resources ये ले लेता है. इसी तरह in identifying and attracting recruits. So the costs of recruitments are also create hurdles in smooth recruitment process. तो रिक्रूटर्स जो होते हैं वो इस चीज़ को भी अंदर अपने जहन में रख रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसेस करके अगर वो एक्सटर्नल रिक्रूटर्स एक्सटर्नली जो है रिक्रूटमेंट कर लें, वो बाद में वो जो है रिक्रूट या जो है वो कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद ही वो चला जाए, क्योंकि वो पैकेजेस से ज़्यादा वो ना हो, उसको पसंद ना हो, तो ये तो फिर सारा खर्चा जो है ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो गया. तो इन चीज़ों को रिक्रूटर्स को देखना पड़ता है कि ऑलरेडी में खर्चा हो रहा है, लेकिन इसका एंड रिजल्ट किस तरह है, और ऑर्गेनाइजेशन को कितना बेनिफिट इसमें हो रहा है. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, job incentives. Job incentives in the shape of higher salaries and other perks and privileges may also become constraints in recruitments. क्योंकि जो है ज़ाहिर है अलाउंसेस वगैरह अगर बेसिक पे के ऊपर दिए जाएं और बहुत ज़्यादा अलाउंसेस हों, बहुत ज़्यादा, और उसके साथ बेनिफिट्स, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हों, गाड़ी हों और एकोमोडेशंस के वो हों, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्टली भी पड़ सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है. और दूसरी मजबूरी ये भी होती है, अगर ये ना करें तो दूसरे जो मार्केट के अंदर दूसरे कंपटीटर्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो ऑफर कर रहे होते हैं. तो इस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे और कैपेबल, एबल और क्वालिफाइड जो है कैंडिडेट्स जो है फिर मिलना मुश्किल हो जाता है अगर ऑफर ना करें. Incentives may be a constraint as occurs when other employers use them, or they may be a response to other limitation faced by the recruiter. तो रिक्रूटर को एक बड़ा डायलेमा पेश आ जाता है कि वो किस तरीके से जो है वो इसको हैंडल कर लें. अगर इंसेंटिव ऑफर करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कितना एफोर्ड कर रहा है और रिक्रूटर्स के हाथ में कितना है. तो एचआर डिपार्टमेंट इन चीज़ों को देखता है और बड़ी बारीक बीनी से इन चीज़ों को मुआयना करके वो जो एक दरमियाना रास्ता निकाल लेता है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को भी वो ना हो और अच्छे क्वालिफाइड जो है वो कैंडिडेट्स को हायर कर सके. तो ये जो थे कुछ
آرگنائزیشن کے یہ کانسٹینٹس تھے، ہارڈلس تھے، چیلنجز تھے جو ریکروٹمنٹ پروسیس کے اندر ایک ریکروٹر کو ان کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے ریکروٹمنٹ پروسیس کا منطقی انجام تک پہنچاتا ہے. تھینک یو سو مچ.